الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ابھی جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ کہانت اور نجوم کے بارے میں ہے کہ علم کہانت، علم نجوم سیکھنا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو جو کچھ ہم نے سابقہ پروگرامز میں عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن اور نجومی کے پاس جانے، ان سے امور غیبیہ یا مستقبل کے احوال معلوم کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، اور ان کے پاس جانا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا یہ انسان کو شدید گناہگار اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ ایسے شخص کی 40 دن اور رات کی نمازیں نامقبول رہیں گی جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اور ان سے مستقبل کے احوال معلوم کرے۔ اس لیے تھوڑی سی اس میں احتیاط کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکمل طور پہ متوجہ رہیں۔ یوں ہی ایک اہم بات یہ بھی عرض کی کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو، کوئی انعام نازل ہو، تو اسے صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی طرف ہی منسوب کرتا ہے کہ اللہ ہی بارش برساتا سب کچھ ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن بارش ہوتی اس وقت ہے جب چاند اس منزل پر آتا ہے، ستارے یوں ہوتے ہیں، یہ کسی گورنمنٹ اس وقت گرتی ہے جب ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی سخت ممنوع ہے، اگرچہ یہ کفر نہیں ہے اس طرح کہنا۔ اور تیسری اس میں ایک صورت یہ بتائی تھی آپ کو کہ اگر کوئی شخص مطلقاً یہ کہتا ہے کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے نہیں ہوئی ہے، یہ تو ستاروں کے یہاں آنے سے ہوئی ہے، چاند کے اس مقام پر پہنچنے سے ہوئی ہے، تو گویا کہ اس نے چاند اور ستارے کو موصل حقیقی سمجھ لیا، یہ صریح کفر ہے۔ اور چوتھی صورت بھی کفر والی مزید ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بارش برسانے میں محتاج ہے ستارے اور چاند کا، کہ جب چاند اس منزل پر آتا ہے تو اللہ بارش برساتا ہے ورنہ نہیں، اور اسی طرح اس منزل پر جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی سے گورنمنٹ چھینتا ہے ورنہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو مجبور اور بعض امور پر غیر قادر یا دوسری چیزوں کا محتاج ثابت کر دیا، تو یہ بھی کفر میں شامل ہے۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے اور ان باتوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرنا، اور صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے، قلبی خوشی کے لیے، ایک مزے کے لیے ان چیزوں میں پڑ جانا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ آپ اس عادت میں گرفتار ہیں کہ ہم ستاروں سے اپنے مستقبل کے احوال معلوم کریں گے، یہ مہینہ کیسے گزرے گا میرے لیے، یہ سال کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، تو ایسے لوگ وساوس سے پاک و صاف رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ نئے نئے خوف، نئے نئے پریشانیاں، اور بغیر کسی دلیل کے کچھ خوشنما امیدیں، جیسے اس ہفتے آپ کو کوئی بہت بڑی خوشی ملے گی، اب وہ بیٹھ گئے جی خوشی کے انتظار میں کہ آج ملے گی، کل ملے گی، پرسوں ملے گی، اور پتہ چلا پورے ہفتے خوشی نہیں ملی، تو پھر شدید صدمہ پہنچتا ہے، کیونکہ اتنی امید قائم کرنے کے بعد جب کچھ نہیں ملتا انسان کو تو وہ بہت مایوس ہوتا ہے، اس کو قلبی صدمہ پہنچتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا لکھا ہوتا ہے کہ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں ہو جائے گی، ہر قلبی تمنا پوری ہو جائے گی۔ اب وہ صاحب جہاں شادی کرنا چاہتے تھے وہاں اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب تو یہ اخبار میں آ گیا، یہ تو فلاں رسالے میں آ گیا ہے، اب تو میرا کام ہو جائے گا۔ اب پتہ چلا کہ جی وہاں تو کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی، تو پھر وہ بیچارے نیم پاگل سے بھی ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اور طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ یقین کے بعد جب انسان واپس پلٹتا ہے تو زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، ان کے بیان کرنے والوں کو تنزیہ نگاہ سے دیکھا اور برا محسوس کیا ان کی گفتگو کو، ان کی باتوں کو، تو وہ پھر اس قسم کے دکھ درد بہت زیادہ دیکھتا ہے۔ اور بالفرض جیسے خود نبی کریم سے صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں کاہنوں کے پاس جاتے رہے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض باتیں سچی بھی ہو جاتی تھی، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصل میں وہ جنات ہوتے تھے، وہ فرشتوں کی باتیں سن کے کان میں ان کو بتا دیا کرتے تھے، تو بعض اوقات وہ بات اگر بیان ہوتی تو سچ ہو بھی جاتی تھی۔ لیکن یہ نبی کریم نے جب ان کی باتوں کے کچھ باتوں کے سچ ہو جانے کے باوجود بھی یہ بیان فرمایا کہ ان کے پاس مت جاؤ ورنہ 40 دن رات کی نمازیں انسان کی نامقبول ہوں گی، تو معلوم یہ ہو گیا کہ اگر کوئی کہتا ہے جی میرا تو بڑا اعتقاد ہے، میں نے فلاں سے پوچھا جیسا کہا تھا ویسے ہو گیا، فلاں نے لکھا تھا کہ ایک ہفتے میں خوشی ملے گی، مجھے مل گئی، میرا پریس بانڈ مثلا نکل گیا، تو بھائی یہ تھوڑی بہت چیزیں، یہ تھوڑے بہت اندازے تو ہو ہی جاتے ہیں۔
آپ کسی بھی مطلب جو اس قسم کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، جیسے عامل حضرات بھی ہوتے ہیں، آپ جائیں گے وہ چند ایسی باتیں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ کہ جو اس سے بچ ہی نہیں سکتا انسان. مثلا میں آپ کو بولوں کہ ایک ہفتے میں آپ کو کوئی نہ کوئی اب غم ضرور پہنچے گا، تو اب بتائیے ایک ہفتے میں کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ کام تو ہوتا ہی ہے. ایسا تو نہیں کہ پورا ہفتہ خوشگوار گزرے، کسی دن سر میں درد ہوتا ہے، کسی دن کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی دن کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ایسے اگر میں بولوں کہ آپ کو ایک ہفتے میں کوئی خوشی ضرور ملے گی، اب وہ خوشی ملے گی صاحب وہ اب مہمان آنے سے بھی مل سکتی ہے کہ گھر میں اچانک نئے مہمان آ گئے، کوئی پرانے دور کے رشتے دار آ گئے جن سے بڑی محبت تھی، تو جی یہ خوشی یہ بھی تو مل گئی. تو کون ایسا شخص ہے کہ جس کو ہر روز کچھ غم، کچھ خوشی، کچھ فکریں، کچھ ٹینشنز نہ ملتی ہوں؟ تو یہ تو ایک ایسی مطلب کامن بات ہے کہ اس کو کوئی بھی شخص کہہ دے، نجومی چھوڑ دیں، آپ کہہ دیں کسی کو کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں ایک ہفتے میں خوشی ملے گی، مل ہی جائے گی کوئی نہ کوئی. اور یہی جملہ آپ کسی کو بول دیں کہ ایک ہفتے میں تمہیں کوئی نہ کوئی غم ضرور ملے گا، ہو ہی جائے گا. اسی طریقے سے جو مطلب لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، آپ جا کے بولتے ہیں جی بڑا پریشان ہوں. ہاں پریشان ہے نا، گھر میں بیماری ہے نا، چڑچڑاپن زیادہ ہے نا، غصہ ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا. اب کس گھر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ ہم بولتے ہیں ہاں ہاں ہاں. ہم کہتے ہیں یار میں اس کے پاس گیا تھا، 10 باتیں اس نے کہی، 3 غلط تھی لیکن صحیح نہیں تھی، لیکن 7 باتیں تو بالکل صحیح بولی اس نے. تو بھائی یہ باتیں تو ہر ایک بول دیتا ہے. ابھی وہ ایک بچی تھی، انہوں نے میل کی مجھے، انڈیا کی ہیں وہ، کہ ان کی والدہ کو کسی نے بتا دیا کہ جی ان پہ کالا جادو کروا دیا، اور وہ بہت پریشان، بہت ہی پریشان کہ ہمیں شدید ٹینشن ہو گیا ہے، والدہ اور زیادہ بیمار ہو گئی ہیں اور یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، جس شخص نے ایسا کہا ہے نا آپ ان کے پاس جا کے اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کے بارے میں کہیے گا کہ ان کی شادی ہونے والی ہے، تو بتائیے یہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو وہ بچی نے ان سے پوچھا ہوگا، اس نے کہا کہ یہ رشتہ ان کے لیے بہت بہترین، ان کی شادی فوراً کر دیں. تو وہ پھر یہ مطلب خدا نہ خواستہ دیکھیں، کوئی میں نے پھر وہی عرض کیا کہ کوئی برا نہ مانے کہ یہ اس عامل کو یا کوئی بھی جو شخص تھا اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں تھا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں تھا، اس کے زوال عزت کے لیے نہیں تھا، لیکن جو اس گھر پہ ایک ٹینشن، ایک پریشانی، ایک صدمہ، ایک ذہنی دباؤ آ گیا تھا جس سے ان کا سکون وقتی طور پہ منتشر ہو گیا تھا، وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں کہ ہاں نہیں یہ دیکھیں ہم نے پوچھا یہ بات غلط بھی تو نکل آئی، تو ضروری ہے کہ ہماری والدہ کے اوپر جادو ہی کیا ہو سکتا ہے کہ طبی لحاظ سے کوئی مطلب بیماری ہو. تو وہ پھر تھوڑا بہت بلکہ بہت فریش ہو گئی کہ ہاں جی آپ نے بالکل صحیح کہا. تو یوں مطلب یہ دیکھیں کوئی برا نہ مانے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں تو پھر ہمیں فوراً مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے اپنی باتوں سے متاثر کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے اپنے پاس سے چھٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، تو پھر وہ مخالفت والے معاملات شروع ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہو. ہمارا مقصود کسی کا مطلب کاروبار خراب کرنا نہیں ہے، کسی کی زوال عزت کی کوشش یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ہم بار بار اسی لیے وضاحت کر رہے ہیں، لیکن ایک قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، بس اس کو پہنچانا مقصود ہے. تو بلا برا مانے غور و تفکر کر کے اس سے اکتساب کیا جائے، فیض حاصل کیا جائے اور اس کے موافق عمل کرنے کی کوشش کریں. تو آخری جو حدیث میں نے عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں، امام احمد نے اور ابو داؤد نے دونوں نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، یعنی کہے کہ ہاں جو آپ نے کہا سچ کہا، یہ لوگوں کے پاس جا کے کہا بالکل جو اس نے کہا تھا نا ویسا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن اور شریعت جو سرکار کو اللہ کی طرف سے ملی، گویا کہ اس سے بری ہو گیا، آزاد ہو گیا. تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر تو اس اعتقاد کے ساتھ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے بالکل درست ہوتا ہے 100% قطعی، تو پھر تو یہ کفر ہے، پھر یہ سرکار کا کفر کی طرف اشارہ اس شخص کے لیے کہ وہ تو دائرہ اسلام سے گیا. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تذبذب کے عالم میں ہی رہتا ہے کہ یہ کبھی صحیح بھی ہوتا ہے کبھی غلط بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی جو میں نے پوچھا وہ تو بالکل صحیح اس نے بتا دیا کیونکہ جیسا کہا تھا ویسے ہو گیا، تو اس صورت میں بھی یہ گناہ ضرور ہے، ناجائز ضرور ہے، لیکن اگرچہ کفر نہیں ہے.
تو اس لیے اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھ کر اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کو ہر مسلمان بھائی بہن کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مزید روایت بخاری کے حوالے سے ہے، وہ سماعت فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی آسمان میں کسی کام کا حکم دیتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے خوف کی بنا پر اپنے بازو آسمان پر مارتے ہیں، یعنی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور جیسے آدمی ہیبت میں ایک دم گر جائے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگے خوف کی وجہ سے، اس طرح فرشتوں پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پر مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک زنجیر ہے جو صاف پتھر پر کھینچی گئی ہے۔ اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کوئی آواز ہے باقاعدہ، لیکن یہ احساس ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب وحی کی جاتی ہے اس کی ایک صورت ایسی ہے جیسے گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے، اور اس کو محدثین نے بیان فرمایا کہ جیسے آپ نے بھی کبھی دیکھا ہو اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ جا رہا ہو اور ان کے اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہوتی ہیں جس کو جرس کہتے ہیں، جب وہ دور سے سنتی ہیں بجتی ٹن 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 ہلکی ہلکی بجتی ہیں، اس طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی تھی تو میں اس قسم کی آوازیں سنتا تھا۔ تو یہ مراد ہے، ورنہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام باقاعدہ کوئی آواز رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے کلام کے موافق نہیں ہو۔ ہمارا کلام الفاظ پر مشتمل ہے، اس کے اندر باقاعدہ آواز بھی ہے، یعنی الفاظ بھی ہیں اور آواز بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چونکہ ہماری مثل نہیں ہے، لہٰذا وہ الفاظ اور آواز کی قید سے پاک و صاف ہے۔ یہ عقیدہ ضرور رکھا جائے، اور اس کے تناظر میں پھر اس بات کو دیکھا جائے۔ سرکار سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام فرشتوں کے پاس پہنچتا ہے اور کسی کے واسطے سے پہنچتا ہے تو اس طریقے سے آواز وہ محسوس کرتے ہیں جیسے زنجیر، کوئی صاف شفاف پتھر اس پہ ہلکی سی زنجیر پکڑ کے کھینچی جائے تو آواز سے آتی ہے، اور اس کی بھی ہیبت اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے اپنے پر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کے سرکار فرماتے جب ان کے دلوں سے ہیبت دور کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو تسلی و سکون عطا فرماتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ مقربین فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حق ہے اور وہ بلند اور بزرگ ہے، اور پھر وہ باتیں بیان شروع کر دیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان باتوں کو چوری چھپے سننے والے سن لیتے ہیں، یعنی وہ عرش والے، جیسے ابھی آگے ترتیب بھی بتائیں گے، عرش والے آسمان والوں کو، اور پھر ساتویں آسمان والے چھٹے کو، چھٹے پانچویں چوتھے تیسرے دوسرے نیچے تک آواز جاتی ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور جنات وہاں پہنچ جاتے ہیں، کان لگا کر سن لیتے ہیں۔ تو وہ سرکار نے فرمایا کہ ان باتوں کو چوری چھپے سننے والے سن لیتے ہیں۔ وہ چوری سننے والے، یعنی چوری چھپے سننے والے اس طرح ہیں، یہ جیسے یوں، تو حضرت سفیان جو ہے انہوں نے اس طرح ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھے کہ اس طریقے سے وہ یعنی جنات ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح کثیر جنات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں اس بات کو۔ تو انہوں نے کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ سفیان نے اپنے ہاتھ سے کیفیت بیان کی اس طریقے سے کہ وہ ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ چوری چھپے سننے والا ایک بات سن لیتا ہے اور اپنے نیچے والے کی طرف القا کرتا ہے۔ یوں ہوتا ہے، دیکھیں ایک جن نے سنا جو قریب ترین تھا، پھر اس نے فوراً نیچے والے کو بتایا، وہ نیچے والے کو، وہ اس سے نیچے والے کو، یوں چلتا ہے سلسلہ۔ تو وہ چوری چھپے سننے والا ایک بات سن لیتا ہے اور اپنے نیچے والے کی طرف القا کر دیتا ہے، انہیں ڈال دیتا ہے، دوسرے کو بتا دیتا ہے، وہ اپنے ماتحت کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ اسے جادوگر یا کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے۔ زبان پر ڈالنے کا مطلب کہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ بات پھر کاہن یا نجومی کی زبان پر آ جاتی ہے۔ بہت دفعہ اس کے بتانے سے پہلے اسے شہاب لگ جاتے ہیں، وہی آگ کے شعلے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ شہاب لگنے سے پہلے بات بتا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں حدیث اس کی تفسیر ہے کہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میری ولادت ہوئی تو آسمان پر پھر جنات کا داخلہ منع کر دیا گیا، یعنی ان کو شعلے لگتے تھے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ مطلقاً منع ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ شعلے لگتے ہیں، بعض جو ہے وہ شعلے لگنے سے پہلے بات پہنچ جاتی ہے، تو یہ پاسبل ہے اور اب بھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شہاب لگنے سے پہلے وہ بات بتا دیتا ہے، پس وہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے،
تو کہا جاتا ہے کہ کیا، یعنی پھر لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، جیسے نجومی نے بات بول دی تو اس کو سننے کے بعد پھر لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا فلاں فلاں دن فلاں فلاں بات نہیں کہی گئی تھی، یعنی لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں نجومی نے واقعی کیا فلاں دن وہ بات نہیں کی تھی، ویسے ہی ہو گیا۔ چنانچہ آسمان سے سنی ہوئی بات کی بنا پر اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس میں وہی سابقہ جو حدیث تھی کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات جب کاہن النجومی کوئی بات کہتا ہے تو وہ سچ بھی ہو جاتی ہے، تو سرکار نے شاہ فرمایا کہ اس کی وہی بات سچی ہوتی ہے جو جن وہاں سے لا کر اس کو بتا دیتا ہے۔ تو بعین ہی جو جنات بات سن کر اور بغیر جھوٹ ملائے ان تک پہنچا دیتے ہیں، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، ایک اللہ کا فیصلہ تھا، وہ تو پھر بالکل حق اور سچ ہوگا۔ لیکن اب اس میں ملاوٹ، سرکار نے خود فرمایا کہ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے وہ درمیان میں، اور یہ جنات یقینی سی بات ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ مسلمان جن تو ہوں گے نہیں، وہ کافر جن ہیں جن کو شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، اور شیطان کبھی سچ بولے گا کہاں، تو وہ خود اس میں اتنی جھوٹی باتیں ملا کے آگے بیان کر دے گا۔ اس لیے ذرا ان باتوں پہ توجہ کرنی چاہیے اور اس قسم کی باتوں کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ مزید عرض کر دیتا ہوں کہ بعض حضرات اس دور میں بھی اس بات کے دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہمیں اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اور پھر وہ اس بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے القاء اگر نبی کو ہوگا، الہام جس کو کہتے ہیں، یا القاء کا مطلب دل میں کوئی بات ڈال دینا، وہ تو وحی الہی کی ایک صورت بنے گی اور یہ بالکل حق اور سچ ہوگی، یعنی اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اور وہ اس کو بیان کر دیتا ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے میرے دل میں کوئی بات آئے گی وہ تو ہم 100% اس کو من جانب اللہ متصور نہیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے ہو ضروری نہیں ہے۔ تو خصوصاً مطلب یہ کہ جو یہ بعض اوقات تعویذات وغیرہ یا جادو ٹونے یا مطلب یہ عملیات وغیرہ کرتے ہیں، ان میں بعض لوگ مجھے ایسے زندگی میں ملے ہیں کہ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو اتنے وثوق سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے بس یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ جی قرآن کے مطلب یہ کہ مطلب خود تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں ایک ضابطہ بنا سکتے ہیں کہ ابھی چلو قرآن و حدیث کے موافق ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ لیکن اگر قرآن حدیث کے مخالف ہو تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اس لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں لیکن بگاڑ کی طرف لے جائیں گی۔ اس پہ انشاءاللہ میں کلام نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے ہم آغاز کریں گے اور ضرور کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب